بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 27 دسمبر ہے، جمعہ کا دن ہے، اور پچھلے ایک ہفتے سے جس طرح سے یمن کی جانب سے اسرائیل کو نشانے پہ لیا گیا تھا اور مسلسل حملے جاری تھے، ہائپر سونک میزائل اور پھر بیلسٹک میزائل، ساتھ ہی ساتھ ڈرونز کے ساتھ حملے کیے جا رہے تھے۔ تل ابیب، اشکلون اور دیگر جو شہر ہیں ان کو نشانے پہ لیا گیا تھا، ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، جبکہ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے جوابی وار بھی جاری تھے، اور اسرائیل جو ہے وہ یہ اعلان بھی کر رہا تھا کہ ہم پراپر پلاننگ کر رہے ہیں کہ کیسے ہم نے حملہ کرنا ہے، تمام تر جو انٹیلیجنس انفارمیشن ہے وہ گیدر کر رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ایک بہت بڑا حملہ جو ہے وہ تیار ہے جو کہ یمن کے اوپر کرنے جا رہے ہیں۔ رات گئے یمن کے اوپر اسرائیل کی جانب سے وہ حملہ کر دیا گیا ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی جو ہے وہ ایک چھوٹا سا حملہ تھا، بلکہ درجنوں جہازوں کے ساتھ، جنگی طیاروں کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا، جبکہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ 100 جنگی طیاروں کے ساتھ یمن کے اوپر حملہ کیا گیا، جس میں یمن کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، سنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اس کو نشانہ بنایا گیا، حدیدہ سٹی جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، اور اس طرح سے راؤنڈز کی شکل کے اندر جو ہے وہاں پر حملے کیے گئے، جس کے بعد یمن کی جانب سے جوابی وار کیا گیا ہے، اور یمن جو ہے اس نے خون کا بدلہ خون کا اعلان کیا ہے۔ اس نے کہا کہ کیونکہ انہوں نے تو انٹیلیجنس انفارمیشن گیدر کر رہے تھے اور انہوں نے حملہ کرنا تھا وہاں پر جو ہمارے ملٹری آرسنلز ہیں، اور وہاں پہ حملہ کرنا تھا، لیکن انہوں نے جو سویلینز ہیں ان کو نشانہ بنایا، اور اب جس طرح سے انہوں نے حملے کیے ہیں ویسے ہمارے حملے ہوں گے، اور جوابی وار جو ہے وہ تیار ہے، جبکہ ہائپر سونک میزائل اور دیگر بھرپور طریقے سے انہوں نے یوں کہہ لیں کہ یہ اعلان کیا کہ ہم ایک نیا سرپرائز دینے جا رہے ہیں، جبکہ بین گوریون جو ایئرپورٹ ہے، اسرائیلی بین گوریون ایئرپورٹ، اس کو نشانہ بنانے کے حوالے سے خبر ہے۔ یہ کیا سٹوری ہے اور کس طریقے سے جوابی حملے جو ہے وہ جاری ہیں، اور رات گئے جو ہی حملہ ہوا اس کے فل فور بعد جوابی وار جو ہے وہ بھی جو ہے وہ حملے شروع ہو گئے، لیکن انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ ابھی جو ہے وہ آغاز ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارا وہ ریسپانس ہے جو کہ ہم نے دینا ہے، وہ جو ہمارا ریسپانس ہے وہ بھی باقی ہے، اور وہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر ہوگا۔ وہ کس طرح کا ریسپانس ہونے جا رہا ہے، یہ بڑی اہم سٹوری ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا۔ اور پھر یہاں پر لبنانی مزاحمت حزب اللہ کی بھی انٹری ہو چکی ہے، اور باقاعدہ طور پر وہ کھل کر میدان میں آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 60 دن کی جنگ بندی تھی، لیکن 60 دن کی جنگ بندی کے اندر جو خلاف ورزیاں ہوئیں، اور وہ باقاعدہ طور پر الحجیر جو ان کا علاقہ ہے اس کے اندر گھستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جس کے بعد حالات یکسر بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیا تمام تر ڈیٹیلز ہیں، ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں یمن سے جو اس وقت اسرائیل کو نشانہ بنانے والے جو بیلسٹک میزائل کے حملے کے بعد جو وہاں یورپ سے آنے والی جو پروازیں ہیں، ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اس وقت جو اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا اور انٹرنیشنل میڈیا جو رپورٹ کر رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ اسرائیل یمن کے اوپر بمباری کر رہا ہے، اور پھر اسرائیلی براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کی جانب سے بتایا گیا کہ یمن میں جن مقامات کو نشانہ بنایا گیا وہ سنا کا ہوائی اڈہ تھا، حدیدہ بندرگاہ تھی، اور توانائی اور تیل کی تنصیبات تھیں، جبکہ اسرائیلی آرمی ریڈیو نے بتایا کہ ایک فوجی ذرائع کا حوالہ دیتے اس نے کہا کہ یمن میں حملے پچھلے حملوں کی طرح نہیں ہیں، وہ ایک نئی مہم کا حصہ ہیں جسے اسرائیل پچھلے جو حوثیوں کے خلاف جاری رکھے گا۔ اور انہوں نے ساتھ میں نوٹ بھی لکھا اور کہا کہ اسرائیلی فوج نے سنا کے ایک شہری ہوائی اڈے پر بمباری کی، خاص طور پر شہری عملے کے زیر انتظام کنٹرول ٹاور کو نشانہ بنایا گیا، جس کا مقصد ہوائی اڈے کی کارروائیوں کے اندر خلل ڈالنا تھا۔ اور یہ باقاعدہ طور پر یوں کہہ لیں کہ جو حملہ ہوا ہے اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی وار کیبنٹ سے اس کی منظوری نہیں لی گئی تھی، باقاعدہ طور پر یہ جو اس وقت اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا اور اسرائیلی براڈ کاسٹنگ اتھارٹی نے کہا کہ دا اٹیک آن یمن واز ناٹ اپرووڈ بائی کیبنٹ بٹ بائی اسرائیلی پی ایم نتنیاہو اینڈ ڈیفنس منسٹر کاٹس۔ مطلب یہ جو ان کی کیبنٹ سے منظوری اس کی نہیں لی گئی، بلکہ یہ منظوری جو لی گئی صرف اور صرف نتنیاہو اور ڈیفنس منسٹر کاٹس کی جانب سے یہ جو ہے وہ منظوری دی گئی۔ لیکن ابھی جب یہ حملہ ہوا ہے اس کے فل فور بعد ایک حالات اتنی تیزی کے ساتھ بدلے ہیں کہ یہاں پر جو عبد الملک الحوثی جو ہیں وہ خطاب کر رہے تھے، اور اسی دوران یہ حملہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اب جس طرح سے انہوں نے ہماری عوام کو ٹارگٹ کیا، جو سویلین ہے، ظاہر سی بات ہے سویلین کو نشانہ بنایا گیا، اور وہ اعلان یہ کر رہے تھے کہ ہم انٹیلیجنس انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں
اور ان کے جو اہم ترین تنصیبات ہیں جو جہاں پر ہائپرسونک میزل ہے، وہاں جہاں پہ فیکٹری بنی ہوئی ہے، جہاں پر یہ تیار ہو رہے ہیں، جہاں پر یہ سارے کا سارا ان کا اسلحہ موجود ہے، اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تو اب وہ تو ہوا نہیں، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہوائی اڈا جو صنعاء انٹرنیشنل ان کا ایئرپورٹ ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور پھر حدیدہ بندرگاہ کو ٹارگٹ کیا گیا، آئل ریفائنریز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ان کا حملہ ہوا ہے اب ویسا ہی حملہ ہوگا، خون کا بدلہ خون، جس طرح سے یہ بات جو ہے وہ کی جاتی ہے، جان کے بدلے جان، یہ جناب والا ان کی جانب سے اعلان کیا گیا۔ لیکن یہاں پر اب جو سچویشن ہے وہ تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، اور رات گئے جس طرح سے وہاں پر حملے شروع ہوئے اور یمن کی جانب سے جوابی کارروائیاں جو ہیں وہ بھی تیار ہیں۔ ابھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگر تو جو اس وقت صنعاء انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کو اگر ہٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پر کیا یمن کے حملے رک جائیں گے، اور انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان بھی کیا کہ ہمارے حملے نہیں رکیں گے اور ہم اپنے فلسطین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اب یہ ایک نئی جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے جو حملے کیے گئے وہ راؤنڈز کی شکل میں کیے گئے۔ کچھ جہاز، درجنوں جہاز آئے، انہوں نے حملہ کیا، پھر کچھ دیر بعد دوسرے جہاز آئے، پھر انہوں نے حملہ کیا، پھر کچھ تیسرے جہاز، مطلب 3 راؤنڈز کی شکل کے اندر وہ آئے، انہوں نے حملہ کیا۔ اور باقاعدہ طور پر یمن کی جانب سے یہ پہلے ہی وارن کیا گیا تھا کہ اگر جو امریکہ ہے وہ اس میں انوالو ہوتا ہے تو مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر تنگ کر دیا جائے گا، اور یہاں پر وہ امریکہ اس میں انوالومنٹ اس کی وہ یہ کہہ رہے کہ وہ نہیں تھی۔ لیکن اب جو یمن کے اندر ان کے بحری بیڑے ہیں، ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، جس طرح سے پہلے بھی ان کو وہ علاقہ سمندر چھوڑنا پڑا تھا، اب دوبارہ سے وہ سینیریو بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن یہاں پر یمن سے جو حملے جو ہے وہ شروع ہوئے، اس کے بعد یمن سے اسرائیل کو نشانہ بنانے والے جو بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں، اس کے حملے کے بعد اب یورپ سے آنے والی 4 پروازوں کا رخ وہاں سے موڑ دیا گیا، اور یہ بن گوریون ایئرپورٹ کی خبر ہے کیونکہ وہاں پر اس کو نشانہ بنانے کی خبر ہے۔ اور سائرن بچنے کے بعد پناہ گاہوں میں جاتے ہوئے 18 جو اسرائیلی ہیں وہ زخمی ہوئے، اور 2 دیگر جو ہیں وہ ان کو پینک اٹیکس جو ہے وہ آئے۔ اور تل ابیب سے جو ملنے والی فوٹیج ہے اس میں یمن سے آنے والے جو ایک بیلسٹک میزائل ہے وہ شہر کے اوپر سے اڑتا ہوا دکھایا گیا ہے، اور لاکھوں آبادکار اس وقت پناہ گاہوں کے اندر موجود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پورے اسرائیل میں اس وقت مداخلت کی کوششیں جو ہے وہ جاری ہیں، اور وہ ان کے بیلسٹک میزائل، ان کے ڈرونز جو ہے وہ پینیٹریٹ کرنے کی خبریں، اور باقاعدہ یہ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ اگر جس طرح سے انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے بالکل ویسا ہی حملہ اب ان کے اوپر بھی کیا جائے گا۔ اور اسی وجہ سے جو اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو ہے اس نے عبرانی چینل 14 سے خطاب کیا، اور خطاب کے دوران اس نے کہا کہ عرب دنیا نے ہمیں رعایتیں دی ہیں اور اب ایران ہی ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے۔ 9 اکتوبر کو میں نے کہا تھا کہ ہم مشرق وسطیٰ کا چہرہ بدل دیں گے، اور آج ہم وہی کر رہے ہیں۔ ہم حوثیوں کے بارے میں اور بھی بہت کچھ کریں گے، ہم حوثی خطرے کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں، جس طرح سے ہم نے ایک ایک کر کے آکٹوپس کے بازو کاٹ دیے ہیں۔ مطلب وہ آکٹوپس، مڈل ایسٹ کو آکٹوپس، یہ امت مسلمہ کو آکٹوپس کہہ رہا ہے، اور اس نے کہا کہ ہم نے ایک ایک کر کے ان کے بازو کاٹ دیے، اور اب یمن کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا، یمن کے اوپر بھی حملے جو ہے وہ جاری رہیں گے۔ لیکن یہاں پر جو اس وقت حوثی انسومینیا کا نام دیا گیا ہے، وائی نیٹ جو کہ اسرائیلی اخبار ہے اس کی جانب سے، اور اس نے کہا کہ ایکسپرٹس ایکسپلین ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈسٹرپٹڈ سلیپ، مطلب لوگ جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں، اچانک سے سائرن بجنا شروع ہوتے ہیں، اور وہ ان کی نیندیں جو ہے انہوں نے حرام کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا دا ایران بیکڈ یمنی ٹیرر گروپ continues to fire missiles toward Israel in the Middle East of the night, waking thousands. How can we get back to sleep and what should we do if we can't? مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سینیریو ہے اس میں کیسے جو ہے وہ لوگ رات کے اندر جو ہے وہ نیند سے اٹھ کر بھاگتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور دوبارہ وہ کیسے سو سکتے ہیں اس طرح کے سچویشن کے اندر۔ لیکن یہاں پر دوسری جانب باقاعدہ طور پر جو اس وقت اسرائیل کی جانب سے، نتنیاہو کی جانب سے کہا گیا، اور اس نے کہا کہ یہ جو حملے ہیں یہ ایسے نہیں ہوں گے، بلکہ مزید اس نے جو کہا کہ وی انفلکٹڈ سگنیفیکنٹ ڈیمیج آن صنعاء انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اور ساتھ اس نے کہا کہ ہمیں جسٹ فورس کے ساتھ نہیں بلکہ مور فورس کے ساتھ ہم ان کے اوپر حملے کریں گے، اور یہ ایسی رعونت کا اٹیک تھا۔ انہوں نے کہا if the Houthis do not understand by force they will understand by more force، مطلب وہ اگر فورس کے ساتھ جو ہے وہ رکیں گے نہیں تو ہم ان کے اوپر مزید فورس کے ساتھ، یہ ایک رعونت والا انداز ہے
کہ ہم اپنی طاقت کا اتنا استعمال کریں گے کہ ان کو جو ہے وہ رکنا ہی پڑے گا۔ لیکن یہاں جب یہ سارا سیناریو چل رہا ہے تو یہاں پر یائر لیپڈ جو ہے ان کے اپوزیشن لیڈر، اس نے کہا کہ میں اپنے موقف کو دہراتا ہوں کہ حوثیوں کے حملوں کے ساتھ ایرانی جارحیت کا مناسب جواب جو ہے وہ ایران کی آئل فیلڈز پر بمباری اور اس کی معیشت کو تباہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ جو آپ دوسری جانب انصار اللہ پولیٹیکل بیورو جو ہے اس نے کہا کہ ہم مسلح افواج کی جارحیت کا فوری جواب دینے کی تیاری کی تصدیق کرتے ہیں اور بغیر کسی حساب کتاب یا پسپائی کے بڑھتے ہوئے اضافے سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور یہ حملے اب جاری رہیں گے اور اس طرح سے جس طرح سے انہوں نے حملہ کیا ویسا ہی ان کو جواب دیا جائے گا۔ یہاں پر اب جو اس وقت حزب اللہ کی جانب سے، لبنانی مزاحمت کی جانب سے جو رسپانس آیا ہے، انہوں نے بھی آفیشل سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یمن پر صہیونی امریکی جارحیت کے حوالے سے حزب اللہ کا جاری بیان جو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ حزب اللہ امریکی برطانوی شرکت کے ساتھ عزیز یمن پر وسیع پیمانے پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتی ہے، جس میں شہری، اقتصادی اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ بین الاقوامی اور انسانی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی اور اس کے بربریت اور کھلے عام جاری رہنے کے سلسلے میں ہم عرب اور اسلامی خطے کے لوگوں کے خلاف جنگیں، خاص طور پر فلسطین میں، لبنان اور شام اور یمن کی سرزمین پر یہ نئی جارحیت دشمن کی یمنی فوجی حملوں کا مقابلہ کرنے میں ناکامی اور فلسطینی عوام کے حق میں یمنی عوام کی دلیرانہ حمایت میں یمنی پوزیشن کی ثابت قدمی کے نتیجے میں ہوئی ہے، اور ان کی سرزمین اور آزادی اور فخر غزہ کی حمایت اور پھر حمایت کے اوپر اصرار ہے۔ جبکہ حزب اللہ نے کہا کہ قابل عزیز جو یمنی عوام ہے اس کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی اور حمایت کی تجدید کرتے ہیں، جو اس انتخاب میں اپنے استقامت اور لچک کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ اس مزاحمتی عوام پر اپنے اعتماد کی تصدیق کرتا ہے جو ثابت قدمی اور وقار کی راہ پر گامزن ہے اور اپنی دانشمندانہ اور بہادر قیادت کے ساتھ اس جارحیت کا مقابلہ کریں۔ ہم دنیا کے تمام آزاد لوگوں اور اپنے عرب اور اسلامی خطے کی تمام معزز جو قوتیں ہیں ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ متحد ہو کر اس جارحیت کا مقابلہ کریں اور بین الاقوامی خاموشی اور امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے والے اس کے بے بس اداروں کے سامنے اپنی آواز بلند کریں، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ صہیونی دشمن اور اس کے حامیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری عوام کے پاس مزید استقامت اور مزاحمت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ تو جناب والا ان کی جانب سے بیان دیا گیا، لیکن ایک طرف تو یہ یمن کے حق میں جو لبنانی مزاحمت ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے، لیکن دوسری جانب جو لبنان کے اندر جنگ بندی ہے وہ بھی خطرے میں پڑ چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس وقت مرکزی سڑکیں ہیں، جو الحجیر کا علاقہ ہے، وہاں پر وہ اسرائیلی فوجیں داخل ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور وہاں مرکزی سڑکوں کے نیچے نہ تو کوئی حزب اللہ کا انفراسٹرکچر ہے، اور جہاں سے جنوبی لبنان کے اندر روزانہ سینکڑوں کاریں جو گزرتی ہیں، اور یہ اسرائیل کی طرف سے تمام معاہدوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اور اس وقت بنیادی طور پر حزب اللہ کی قانونی حیثیت کی تجدید کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ امریکی لبنانی فوج اور لبنانی حکومت پوری دنیا کو یہ دکھانے کے چکر میں ہے کہ 1982 میں حزب اللہ کیسے وجود میں آئی اور کس طرح 42 سال بعد وہ خود حزب اللہ کی قانونی حیثیت کی تجدید کر رہے ہیں، اور جنوبی لبنان کے لوگوں کو یہ دکھا رہے ہیں کہ حزب اللہ ہی ہے جو واحد ان کی محافظ ہے۔ اور اسرائیل کے ان 60 دنوں کے بعد لبنانی ریاست اور فوج کی تذلیل کے بعد یا تو اسرائیل مکمل طور پر پیچھے ہٹ جائے گا یا پھر پرتشدد قسم کی ایک نئی جو گیم ہے وہ شروع ہوگی اور دوبارہ سے تشدد اس طرف لوٹ آئے گا، اور لبنان اور اسرائیل کے درمیان 60 روزہ جنگ بندی جو ہے وہ 27 نومبر 2024 کو شروع ہوئی تھی، اور اس لیے یہ 26 جنوری 2025 کو ختم ہونے والی ہے، لیکن مسلسل اسرائیل کی جانب سے بھی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔